बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिसने हमें इल्म की राह दिखाई। नाज़रीन इकराम, आज मेरा मौजू है इस्लामी बैंककारी, यानी बिलासूद बैंककारी। मामलात ऐसे हैं कि जिसने कलमा पढ़ा, जिसने कलमा हक़ की पैरोकारी की, उस पर फ़र्ज़ हो गया कि वो सूद का इस्तेमाल ना करे। नुस्ख़े कीमिया कुरान मजीद में ये बात वाज़ेह है कि जिसने सूद खाया उसने गोया अल्लाह से जंग की। इसका मकसद क्या है, इसके मतलब क्या है? यकीनी बात है कि एक मजहबी बहस है, लेकिन बाबुल इल्म के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने और मदीनतुल इल्म का कलमा पढ़ने के वाले की हैसियत से, एक तालिब इल्म की हैसियत से जो कुछ मुझे इल्म है, मेरा फ़र्ज़ है कि उससे मैं आपको आगाही दूँ। माज़ी में मैंने कुछ बातें की इस्लामी हवालों से, इस्लामी इक़्तिदार के हवालों से, इस्लामी रवायात के हवालों से, तो मुझे अच्छे बुरे बहुत से तबसरे मिलने, तनक़ीद भी हुई, तारीफ़ भी हुई। लेकिन जब मैं कहता हूँ इंडिपेंडेंट नासिर नकवी, कि मैं आज़ाद हूँ, मैं इंडिपेंडेंट नासिर नकवी हूँ, मैं गैर जानिबदार हूँ, तो मैं आपको भी ये हक़ देता हूँ कि आप भी गैर जानिबदार रहें, क्योंकि हुक्म है कि अगर कोई अच्छी बात मिले तो वो ले लो। ये ना देखो कौन कह रहा है, क्या कह रहा है। जो कह रहा है वो देखें कि क्या कह रहा है। आज जो मैं मौजू कर रहा हूँ वो इसलिए कि आजकल हमारे मुआशरे में इस्लामी बैंककारी का बड़ा ज़ोर है, लेकिन ये है सिर्फ़ एक कारोबार। जिस तरह इस्लाम में सूद की ममानियत है या मुतनाज़ा मामलात हैं, या इस्लामी बैंककारी जो है वो ख़ुद एक मुतनाज़ा मसला है, क्योंकि इसमें जो मामलात जिस अंदाज़ में ये बैंककारी का निज़ाम चलाया जा रहा है, तो उसमें बहुत से शवाहिद ऐसे हैं कि जिस तरह हम कहते हैं ना हर बजट पे ये अल्फाज का गोरख धंधा है, तो ये इस्लामी बैंककारी भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और अल्फाज का गोरख धंधा है। चूँकि हम बीइंग मुस्लिम कुरान और हदीस पर ईमान रखते हैं, लिहाजा हमें हर तरीके से मुतमईन किया जाता है। और ये धंधा उरूज पर किस तरह है कि हमारे मुआशरे में फतवा फरोश उलमा इकराम की तादाद जो है वो कम नहीं है। अपनी अपनी मर्ज़ी के लोग फतवे लेते हैं, लोगों की माहाना आमदन जो है वो इन्हीं फतवों पे है। बहुत से आलिम दीन ऐसे हैं जो अपनी हैसियत के मुताबिक इन लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। अब मसला क्या है, ये लोग क्या करते हैं? मैं तो बिलासूद बैंककारी करना चाहता हूँ, मैं एक अकाउंट होल्डर हूँ, मैं अपना अकाउंट खुलाता हूँ, मैं अपने पैसे रखता हूँ और मैं उसमें सूद लेने का कायल नहीं लेना चाहता हूँ। पहले ये बात आम थी कि बैंक जो हमें देता है पैसा, हमारे पैसों पर, हमारे सरमाए पर, वो हमारे सरमाए से कारोबार करता है, उस पर मुनाफा देता है। लेकिन अब ये जो है ये इसमें मुनाफे की बात नहीं कर रहे, ये कर रही है सूद से ही पाक है। कर क्या रहे हैं बैंक? आप ये सोचें, नहीं दुकानें खोली हुई हैं कि एक ही बैंक एक ही छत के नीचे काम कर रहा है। एक काउंटर जो है वो सूद वाली बैंककारी कर रहा है, एक काउंटर बिला सूद बैंककारी कर रहा है। और ये सिर्फ हमें और आपको की नज़रों को धोखा दिया जा रहा है, हमसे आपसे फ्रॉड किया जा रहा है। हम बीइंग मुस्लिम चाहते हैं कि हम सूद ना लें, हम सूद ना खाएं, जिसको कुरान और हदीस ने मना किया, जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। ये ठीक नहीं है कि किसी की ज़रूरतों से फ़ायदा उठाते हुए आप उसको पैसे दें और माहाना उससे फ़ायदा उठाएं ज़बरदस्ती का, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, कारोबार तिजारत बेहतरीन अमल है, आप पेशा वराना तौर पर तिजारत करें, तिजारती तौर पर पैसे लें। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मेरे पैसे लेके बैंक में रखे जाते हैं और वही पैसे अगर इनके दो काउंटर नहीं हैं तो किसी और बैंक में रखा देते हैं, वहाँ से खुद सूद लेते हैं, हमारी रकम पे सूद लेते हैं, खुद मुनाफा कमा रहे दोनों हाथों से, और हमें बिला सूद बैंककारी कर रहे हैं। बल्कि हमसे मुख्तलिफ़ खिदमात की जो है उसमें मुख्तलिफ मद में कुछ हमारी कटौतियाँ भी हो रही हैं। अब अगर इस बात को देखें आप, तो इसमें बड़ा मज़ेदार काम है कि भाई क्या है, क्यों है, कैसे है, जब सूद मना है तो क्यों, और ये इस्लामी बैंककारी का ये फ़लसफ़ा क्या है। तो इस्लामी बैंककारी का फ़लसफ़ा जो है वो जब आप काउंटर पे जाएंगे या बैंकर के पास जाएंगे तो आपको समझाएगा कि देखें सूद हराम है, हम सूद से बग़ैर करते हैं ये काम। तो आप ये तो पता करें कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं आपकी रकम,
اور اس پہ جو پیسے کما رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، اور وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بینکر سے بات کریں اور اس کی تہ تک جانے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ علم ہو جائے گا بآسانی کہ اسلامی بینکاری میں جو شرح سود ہم سے لی جا رہی ہے، وصول کی جا رہی ہے، وہ عام بینکاری سے زیادہ ہے۔ تو معاملات صرف الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، اور ہمیں مطمئن کیا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، لہٰذا ہم اس انداز میں کام کریں، اور تمام بینک اس ہاتھ پہ کر رہے ہیں، بلکہ الگ الگ بینک نے شاخیں بنائی ہوئی ہیں کہ یہ اسلامک بینک ہے، یہ غیر اسلامک ہے۔ یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک پاکستان کی تلاش میں ہم نظام بھی مختلف رکھے جا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت تو یکساں نظام کرنے کی کوشش کر رہی ہے تعلیم کا، کہ یکساں نصاب بنا رہی ہے، اور اس نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ایک پاکستان، لیکن ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم بینکاری کے نظام بھی دو کر رہے ہیں۔ ناظرین، میرے دوستو، میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں صرف آپ کو ایک نظریہ پیش کر رہا ہوں، ایک فکر پیش کر رہا ہوں کہ کوشش کریں آپ کے سرمایہ پہ سود دوسرے کھا رہے ہیں تو کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی اپنی غلط فہمی ہے کہ وہ کچھ جائز کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس انداز میں وہ ڈیل نہ کریں، اور آپ کے اور ہمارے سرمایہ کو جس انداز میں وہ ڈیل کریں وہ ایک ایسا انداز ہو کہ جو صاف و شفاف ہو، جس میں ہم مطمئن ہوں۔ اب بڑی ایک سادہ سی مثال دے کے میں بات ختم کروں گا، اس لیے کہ اس پہ باتیں بڑی تفصیل سے ہونی چاہیے، تو میں صرف لمحہ فکریہ اس بات کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ اس کو سوچیں کہ اسلامی بینکاری میں کیوں فراڈ کر رہا ہوں۔ آپ مجھے چیلنج کریں کہ میں یہ چیلنج کیوں کر رہا ہوں کہ اسلامی بینکاری فراڈ ہے۔ آپ اس کی تلاش میں نکلیں، آپ علماء سے بات کریں، آپ پڑھے لکھے لوگوں سے بات کریں، آپ دانشوروں سے بات کریں کہ یہ معاملات کیوں کہے جا رہے ہیں کہ یہ فراڈ ہے، اور اس میں کیا کیا فراڈ ہے۔ اب ایک بڑی آسان سی ہے مثال بتاؤں کہ ایک اسی طرح فتویٰ فروش عالم دین جاتے جاتے ایک چوک میں ٹریفک سارجنٹ کے پاس پھنس گئے۔ اس نے کہا اس کا چالان ہوگا، آپ نے اشارہ بھی کاٹا ہے، اور آپ زیبرا کراسنگ کر کے کھڑے ہیں، اور آپ نے دائیں بائیں بھی نہیں دیکھا کہ کدھر سے ٹریفک آ رہی ہے کدھر جا رہی ہے، یہ بڑا حادثہ ہو سکتا تھا، لہٰذا میں آپ کا چالان کاٹوں گا 500 روپے کا۔ کہنے لگے نہیں دیکھیں صاحب، میں ایک عالم دین، آپ ایسا نہ کریں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس نے سیدھی سی بات کی، تو ٹھیک ہے جناب، آپ عالم دین ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، تو پھر ایسا کرتے ہیں ہم بھی تو یہاں کھڑے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں، کس لیے کھڑے ہیں؟ آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ مکا کر لیں۔ کہنے لگے لا حول ولا قوت، میں آپ کو رشوت دوں گا؟ اس نے کہا نہیں، ایک دوسرے سے ہم لوگ مطلب آپس میں مشاورت کر کے اور ایک دوسرے کے لیے سہولت بن جائیں، سہولت کار بن جائیں۔ کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، چلیں ایسا ایک کام کرتے ہیں، آپ میری یہ گھڑی جو ہے 500 روپے میں لے لیں۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ یہ گھڑی تو بہت مہنگی ہے، یہ تو گھڑی آپ 500 روپے میں مجھے کیسے دے رہے ہیں؟ کہ آپ لے لیں نا، میں دے رہا ہوں، آپ لے لیں، یہ تو میرا اجر اور اجیر کا مسئلہ ہے، آپ خریدار بنے، میں فروخت کر رہا ہوں اس کو۔ تو عالم دین نے سپاہی کو، اس سارجنٹ کو مجبور کیا کہ وہ گھڑی خریدے۔ وہ قیمتی گھڑی تھی، وہ شرما رہا تھا۔ انہوں نے کہا تو 500 میں خرید لو۔ انہوں نے کہا 500 میں؟ انہوں نے کہا لے 500 دیے، اور وہ عالم دین سے گھڑی خرید لی 500 میں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے شکریہ۔ کہنے نہیں ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اب پتہ کیا کرو؟ کیا کرو؟ انہوں نے کہا یہ گھڑی مجھے 1000 میں بیچ دو۔ انہوں نے کہا جناب ابھی تو آپ نے 500 میں مجھے دیا، اب 1000 میں آپ کیسے خرید لیں گے؟ انہوں نے کہا میں خرید رہا ہوں، 1000 کا نوٹ دیا اسے کہ 1000 میں گھڑی دے دو مجھے، میں خریدار ہوں اس کا۔ کہنے لگا اجر و اجیر کا مسئلہ ہے، خریدار کا مسئلہ ہے، میں خریدار ہوں، آپ بیچ دیں، آپ مالک ہیں اس کے، ہم دونوں کا مسئلہ ہے نا۔ اس نے 1000 کا نوٹ لیا اور گھڑی واپس دے دی، ہاتھ ملایا۔ کہنے لگے نوجوان، اس کو کہتے ہیں اسلامی بینکاری، پیار محبت سے مسئلہ حل ہو گیا، نہ میں نے آپ کو رشوت دی، نہ میں نے آپ سے رشوت لی، نہ میں نے آپ سے معافی مانگی، کاروبار کیا، ایک کاروبار بھی ہو گیا، آپ کا بھی کام ہو گیا، میرا بھی کام ہو گیا۔ بس ڈھونڈیں اس کے نقطے پہ جائیں کہ اسلامی بینکاری ہے کیا، کس انداز میں یہ اسلامی بینکاری ہو رہی ہے، اور یہ رواج کیوں دیا جا رہا ہے، ہمیں اسلام کے نام پہ بلیک میل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسلام کے نام پہ بلیک میل کیا جا رہا ہے نا، جبھی تو ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، اس لیے ہم اس طرف متوجہ ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں سود اگر حرام ہے
تو اس قسم کے فراڈ بھی حرام ہیں. کسی کو بغیر سمجھائے، بغیر بتائے، بغیر چیز اس کی سرمایہ کو آپ استعمال کریں اور غلط انداز میں استعمال کریں، اور پھر اس کے بعد میں آپ اسے کہیں جی چونکہ یہ بلا سود ہے تو آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ کے ہم صرف ذمہ دار رہے، ہم نے آپ کا سرمایہ محفوظ کیا تو ہم نے اس کی سروس چارجز لیے آپ سے. یہ تو کوئی بات نہیں. لیکن بات تو سیدھی ہے، سرمایہ میرا لگا ہے تو سرمایہ میں کاروبار ہونا چاہیے، نفع نقصان کا مجھے حصہ دار ہونا چاہیے. لیکن وہ اس میں نہیں بنا ہوا. اب تو ہم اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں اور مزے سے کھا رہے ہیں اور ایک دوسرے کا کاروبار کر رہے ہیں اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگنے دے رہے. صرف لفظوں کے گورکھ دھندے میں سارا کام ہو رہا ہے. اس پہ سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے. تو میرا آج کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کی بنیاد پہ جائیں کہ یہ جو اتنا عروج ہمارے معاشرے میں اسلامک بینک کا ہوا اور اسلامی بینکاری جو ہو رہی ہے تو اس کی اصل روح کیا ہے، اس میں فراڈ کہاں ہو رہا ہے اور کہاں تک یہ جائز ہے، حد ہے، ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ جیسے عام معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ جرائم ہو رہے ہیں، معاشرے میں فراڈ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی جیبوں پہ نگاہ رکھی جاتی ہے اور ایک دوسرے کا مال کھانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہی انداز اسلامی بینکنگ میں بھی ہو رہا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی بطور مسلمان، کہ ہم اسلام کے نام پہ بلیک میل نہ ہوں. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، بلکہ اس کے تفصیلی گفتگو کے ساتھ پھر مزید بات چیت کریں گے، کیونکہ ابھی میں اس پہ مطمئن نہیں ہوا. میں نے صرف آپ کو ایک فکر دی ہے، آپ سوچیں سمجھیں، اور اس کے ساتھ ہی INN کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا اور آپ کا یہ رابطہ رہے، سدا سلامت رہیں، پاکستان ترقی کرے، خوشحالی دیکھے، آپ جئیں. اللہ نگہبان.